بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج چوتھے پارے کا خلاصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل نیکی تب تمہیں ملے گی جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے، یعنی گھٹیا چیزیں نہ دو، جو تمہیں زیادہ پسند ہیں وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ نے بہت قیمتی چیزیں جو ان کو زیادہ محبوب تھیں وہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے اونٹ کا اور اونٹ کا دودھ یہ حلال تھا، صرف یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، اس منت کی وجہ سے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ تورات میں حرام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے ایک تکلیف کی وجہ سے یہ منت مان لی تھی کہ اللہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو میں اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو وہ پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے۔ وہاں پر مقام ابراہیم بھی ہے، اور وہاں کی یہ بات ہے، یہ خوبی ہے کہ جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے ہے کہ وہ حج کرے، اور اگر وہ حج سے انکار کر دے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ پھر اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور دین میں تم خامیاں کیوں تلاش کرتے ہو، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش کرو کہ تمہاری موت اسلام پہ آئے۔ اب ٹھیک ہے اللہ سے ڈرے انسان، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ موت اسلام پہ آئے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ جب اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو موت بھی اسلام کے مطابق آئے گی، اور پھر قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں موت آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم پہلے آپس میں دشمن تھے تو دین کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تم آپس میں بھائی بن گئے۔ تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں جہنم کے کنارے سے بچا لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، اچھائیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم یہی کام کرتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر فرمایا تم تکبر میں نہ آ جانا کہ یہ کام صرف تم کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، اور نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے۔ اب یہاں یہ جو بات آئی کہ یدعون الی الخیر، ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، تو خیر سے مراد کیا ہے کہ مسلمان کو دعوت دینی ہے سنت کی، کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی کی سنت پر عمل کریں، اور کافر کو جب دعوت دینی ہے تو اسے ایمان کی دعوت دینی ہے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کیوں کی جاتی ہے، ہم کوئی کافر ہیں؟ بھائی تبلیغ کافر کے لیے ایمان کی تبلیغ ہے، اور مسلمان کو جو تبلیغ کرتا ہے وہ ایک قسم کا مذاکرہ ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ ہیں جو کافر تھے، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور ہمیشہ یہ اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں رہیں گے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے، یہ جہاں کہیں رہیں گے ذلیل ہوں گے۔ ہاں ذلت سے بچنے کا جو راستہ ہے الا بحبل من اللہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں تو بچ جائیں گے، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لے، اور یا مسلمانوں سے یہ صلح کر لے تو پھر یہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان کو محتاج بھی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ سارے برابر نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھ لو۔ تو یہاں سے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے
ہر طبقے میں سارے برے بھی نہیں ہوتے، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے، ہر طبقے میں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ جو خرچ کرتے ہیں، یعنی کافر بھی تو صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہو یا کوئی فصل بوئی ہو اور تیز ہوا آئے یا ٹھنڈی ہوا آئی یا آگ کا بگولا آیا، اس کھیتی کو برباد کر دیا اور وہ کھیتی ہلاک ہو گئی۔ تو بس کافروں کا خرچ ایسا ہی ہے کہ یہ خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن جب موت کی آندھی آئے گی تو ان کا ثواب کوئی نہیں ہوگا، وہ نیک عمل سارے ان کے اڑا دیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا بتانہ نہ بنانا۔ بتانہ بطن سے ہے، پیٹ سے، یعنی وہ کپڑا جو پیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا قریبی کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ تیسرے پارے میں بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کا حال یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور ان میں کچھ منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن بعد میں جب وہ جاتے ہیں تو اپنے غصے کی وجہ سے انگلیوں کو چباتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں تم مر جاؤ، اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان منافقوں کو بری لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ منافق ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، ہماری خوشیاں ان کو اچھی نہیں لگتی تو غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کچھ نہ کرو، بس دو کام کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر سے کام لو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں چوتھے پارے میں غزوہ احد کے حالات کافی تفصیل سے بیان ہوں گے۔ تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت آپ گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں پہنچے، وہاں ترتیب سے صف بندی کی تو دو ایسے گروہ بھی تھے جو ہمت ہارنا چاہتے تھے کہ ہم بھی واپس ہو جائیں، کیونکہ اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق 300 آدمیوں کو لے کے واپس ہو گیا تھا کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم نہیں لڑتے۔ تو 1000 میں سے 300 نکل گئے، باقی 700 رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی 2 قبیلے ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، ہم تو بہت تھوڑے ہیں اور کافر 3000 ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی کہ ان کے دلوں کو ثابت رکھا اور ان کے قدموں کو جما دیا، پھر وہ وہاں رک گئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ دے کے کہ دیکھو غزوہ بدر میں بھی تو ہم نے تمہاری مدد کی تھی کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا تھا جو تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد کرے یا جس طریقے سے بھی کرے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اصل تو یہ جو فرمایا گیا کہ 1000 فرشتے بھیج دوں گا، پھر فرمایا 3000 بھیج دوں گا، پھر فرمایا 5000 بھیج دوں گا، یہ مختلف مقامات پہ یہ چیزیں آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے ہے، اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ جو چاہ لیتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تمہاری تسلی کے لیے اللہ فرما دیتے ہیں کہ میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایسے کاموں کی طرف بڑھو کہ جس سے رب تمہاری مغفرت کا اعلان کرے، اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی، آپ کے والد کا نام بھی علی ہے اور آگے آپ کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، کیونکہ عرب میں یہ رواج آج بھی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو علی بن حسین بن علی یہ وضو کر رہے تھے، ان کی باندی وضو کرا رہی تھی، تو اس باندی کے ہاتھ سے برتن پانی والا چھوٹ گیا، جو گرا تو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ تو اس باندی نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت علی بن حسین مسکرا دیے، تو اسے آگے پڑھ دیا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مسکرانے کے بعد آج فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معافی کر دیا۔ تو وہ سمجھ گئی کہ شہزادہ جو ہے یہ آج
آج اس کی جو بخشش ہے یا اس کی جو عطا ہے وہ آج بڑے جوش میں ہے، تو انہوں نے اگلی آیت بھی پڑھ دی، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت علی بن حسین نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو اس زمانے میں غلام اور باندیاں بھی قرآن کا علم رکھتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غلط کام کر لیتے ہیں، بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، اور پھر یاد آ جاتا ہے اللہ تو توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ بڑے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو بات چھوٹے گناہ ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی گناہ ہے، لیکن جب اس کو بار بار کیا جائے گا تو وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، تم ہی کامیاب رہو گے بدر کے میدان میں، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے میدان میں ان کو تکلیف پہنچی تھی، تو احد کے میدان میں تم ہی غالب رہو گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوئی غالب آتا ہے، کبھی کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مالدار ہوتا ہے، کبھی وہ غریب ہو جاتا ہے اور غریب مالدار بن جاتا ہے، تو یہ اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان میں ہم نے جو مشقت بھیجی تھی کہ جس کی وجہ سے تمام صحابہ زخمی ہو گئے تھے، اس کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایمان والا کون ہے، اور شہادت بھی مل جائے اور ایمان والوں کے دلوں کو صاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کلمہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دنیا کو دکھانا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے، ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ اور اس سے پہلے تم خود ہی تو تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش اب جہاد ہو تو ہم اس میں خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں اور ہمیں شہادت ملے، تم خود کہا کرتے تھے۔ پھر اس احد کے میدان میں ایسا موقع بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ایک گڑھے میں گر گئے، تو اس کے بعد صحابہ بکھر گئے، کیونکہ اعلان یہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو ابھی تک خبر نہیں تھی کہ زندہ ہیں۔ تو اس موقع پر جب صحابہ بکھر گئے اور پھر نبی علیہ السلام نے جب آواز دی، چند صحابہ آپ کے پاس تھے، انہوں نے آواز لگائی، پھر وہ سارے واپس آئے، تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی خدا تو نہیں ہے کہ جن پہ موت نہ آئے، موت تو ان پہ آنی ہے۔ اگر ان پہ موت آ گئی تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جو دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ ہیں ان پر جو موت آئے گی وہ اس جہاد کی وجہ سے نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کے حکم سے آئے گی، اور جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے اس وقت موت آئے گی۔ اور جو شخص صرف دنیا مانگے گا وہ سن لے ہمارے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے، آخرت کا بدلہ بھی ہے، لہٰذا ہم سے دنیا اور آخرت دونوں مانگا کرو۔ جیسے دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یوں دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت اللہ والے ملے اور انہوں نے مل کر جہاد کیا، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ انہوں نے تھکاوٹ دکھائی، بلکہ وہ صبر کرتے رہے، اور اللہ کو صبر کرنے والے پسند۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو ہم سے زیادتیاں ہوگی معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی، آخرت میں بھی اس کا صلہ دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم کافروں کے پیچھے چلو گے، یعنی کافروں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو گے، تو وہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ تم مسلمان باقی رہو۔ اور جب تم لڑو گے، ہمت کرو گے، تو پھر اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا، یہ جس کو دہشت کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کافر مسلمان کو دہشت گرد کیوں کہتا ہے؟ مسلمان جب صحیح ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے میدان جنگ میں اترتا ہے، تو کافروں کے دلوں میں رعب اللہ ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں دہشت اللہ بٹھا دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب تم نے ایک وعدہ خلافی کر دی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پر بٹھایا تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تیر انداز سے وہ سب، کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں۔ بہرحال وہ ایسا ہوا کہ جب کافر بھاگ اٹھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ اب پہاڑی چھوڑ دیں، بعض نے کہا نہیں پہاڑی پہ رہیں گے، تو اکثریت پہاڑی چھوڑ کے نیچے میدان میں آ گئی۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ پہاڑی پہ لوگ کم ہیں تو ادھر سے حملہ کر کے دوبارہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے تمام صحابہ زخمی ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے وہاں یہ غلطی کر لی تھی کہ آپس میں اختلاف کر لیا اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر لی۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بھی
ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو بعض لوگ صحابہ کے ایسے واقعات کو لے کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں یا صحابہ کے بارے میں تنقیص کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہ عیب تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے، صحابہ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے خود کروائی ہیں تاکہ امت کو مسائل کا پتہ چلے۔ اگر صحابہ سے غلطیاں نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے کیسے پتہ چلتے؟ اور پھر ان صحابہ کی عظمت کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سفارش کی، نبی علیہ السلام کی پہلے تعریف کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے۔ تو جب یہ تعریف کر لی پھر اللہ نے فرمایا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان صحابہ کو معاف کر دیجئے، یعنی جو پہاڑی سے اتر آئے تھے آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ اور صرف معاف نہیں کرنا، آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ اور تیسری سفارش یہ ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ جب کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو اس مشورے میں ان کو شریک کرنا ہے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ نبی نے اوپر اوپر سے معاف کر دیا ہے، دل سے معاف نہیں کیا، تو مشورے میں شریک کرنا ہے۔ اور پھر مشورے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے عمل شروع کر دو۔ پھر یہ نہیں ہے کہ دوبارہ مشورہ کرو یا یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہوا، نہیں، مشورہ ہو گیا، اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اور عمل شروع کر دو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ ہی تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک بڑی قیمتی چادر جو مال غنیمت میں آئی تھی وہ کہیں گم ہو گئی، مل نہیں رہی تھی، تو آواز لگائی گئی تو کسی نے یوں کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لے لی ہو۔ اگر تو منافق تھا تو ظاہر ہے منافق، اسے تو اپنی منافقت دکھانی تھی۔ اگر کوئی صحابی تھا تو ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوگا، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید نبی کو اختیار ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی چیز میں خرد برد کرے، یعنی کسی چیز کو وہ چھپا لے، کیونکہ جو چیز کوئی شخص چھپائے گا یعنی بددیانتی یا خیانت کرے گا، قیامت کے دن سب کے سامنے اس چیز کو لے کر آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے اللہ کہیں یہ نہیں جتاتے کہ میں نے احسان کیا، صرف یہاں اللہ نے جتایا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ جب میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا ہے جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو قرآن کریم سکھاتا ہے اور سنت بھی سکھاتا ہے۔ پھر غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ زخمی ہوئے تو بعض کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری طرف سے ہی تو آئی ہے، یعنی نہ پہاڑی چھوڑتے اور نہ یہ مصیبت آتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اصل تو یہ مصیبت ہم لائے ہیں خود، اللہ چاہتا تو ان کے دلوں میں بٹھا دیتا، وہ اختلاف ہی نہ ہوتا، بیٹھے رہتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈال دی جس سے اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا تاکہ آج دنیا کو پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے اور کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا مخلص مومن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کافروں کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، لیکن غزوہ احد کے موقع پر یہ کافروں کے زیادہ قریب تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں اگر یہ ہماری بات مانتے، یہاں لڑائی کے لیے نہ آتے تو یہ قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جہاد میں آنے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں تو تمہیں موت آئے گی، اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھانا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ دوسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو مردہ کہنا نہیں، یہاں فرمایا کہ ان کو مردہ سمجھنا ہی نہیں، وہ زندہ ہیں، رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ان کو مل رہی ہیں اس پر وہ بہت خوش ہیں۔ پھر غزوہ احد کے بعد جب کافر یہاں سے چلے تو مکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں جا کر وہ رکے اور آپس میں تبصرے کرنے لگے کہ سارے مسلمان تو زخمی تھے اور ہم تھوڑا سی ہمت کرتے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے، ہم تو بھاگ گئے، غلطی کر لی ہم نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو پیسے دے کر بھیجو جو وہاں جا کر خبر دے کہ مکہ والے دوبارہ حملہ کے لیے آ رہے ہیں تاکہ مسلمان ڈر جائیں۔
انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے آ کے بتانا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تیاری شروع کر دی، غزوہ حمراء الاسد کی۔ 200 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے، زخمی ہونے کے باوجود وہ چل پڑے۔ اور جب آیا آدمی، اس نے آ کے جب کہا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ شیطان کے چیلے ہیں، کافر کافر سے ڈراتا ہے، یعنی شیطان شیطان سے ڈراتا ہے، مومنو تم نے ڈرنا نہیں۔ تو صحابہ بھی ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے یوں کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے اللہ کافی ہے، تم ہمیں نہ ڈراؤ۔ بہرحال یہ سب وہاں پہنچے تو کافروں پر روب پڑ گیا، وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک ہفتہ تقریباً یہ صحابہ وہاں رہے اور وہاں کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رضا بھی تمہیں مل گئی، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، اور مال بھی تمہیں مل گیا کہ کاروبار میں تمہیں بڑا فائدہ ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہوگی، بلکہ ہم ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہوں، تاکہ سزا بھی ان کو اور زیادہ مل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا کہ جیسے تم ہو کہ بس کلمہ پڑھا تو اللہ نے چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہے اور مخلص کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کی خبریں عطا کر دیتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ روک کر بڑا اچھا کیا، بلکہ یہ تمہارے حق میں برا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری گردنوں میں توق ڈالا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، تم وارث نہیں ہو، زمین و آسمان کے وارث اللہ ہے۔ ایک اور موقع پر بڑے عجیب واقعہ پیش آیا، جب آیت اتری کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ تو ایک یہودی نے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کہہ دیا کہ دیکھو جی اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں، ہم سے اللہ قرضے مانگتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کو تھپڑ مارا کہ تو اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ دیکھنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو سیدھا آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ آپ کے صحابی صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو جب صدیق اکبر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس نے یوں کہا تھا کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، تو اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ تو وہ چونکہ یہودی تھا، مکر گیا، اسے کہا جی میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یوں کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں۔ ہم نے ان کی ہر بات کو لکھ لیا ہے، اور نبیوں کے ناحق قتل کرنے کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اور ہم ان کو آگ کا عذاب دیں گے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایسے نبی پر ایمان لائیں گے کہ جس کی قربانی ہو اور آگ آگے اس قربانی کو جلائے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ پھر اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ فرمایا ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی کوئی خود نہیں بچ سکتا، اللہ اپنی رحمت سے جس کو بچا لے۔ اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ نہیں فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا، کیوں جنت میں داخل ہونے کا حق کسی کا بھی نہیں جب تک اللہ اپنی رحمت نہ فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا صحابہ سے کہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے اگر جہنم سے بچا لیے گئے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے گئے تو فقد فازا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے بھی، جانوں کے ذریعے بھی۔ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لیکن وہ تکلیف ان کی زبانی کلامی ہوگی، یعنی باتوں کے ذریعے یا یوں سمجھ لیے پروپیگنڈے کے ذریعے وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ عالم ارواح میں ٹوٹل 3 وعدے لیے گئے تھے۔
ایک پوری انسانیت سے وعدہ لیا گیا جس کا ذکر 9ویں پارے میں آئے گا، اور ایک انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا جس کا ذکر 30ویں پارے کے آخر میں گزرا، اور ایک یہاں وعدہ لیا گیا، یہ وعدہ ہے اہل کتاب سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ تمہیں ہم کتاب دیں گے تو تم نے ان باتوں کو چھپانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ظاہر کرنا ہے، تو انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور باتوں کو چھپانے لگ گئے۔ پھر بعض یہودی ایسے تھے یا بعض منافق ایسے تھے کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم جہاد پہ نہیں گئے، جو کام نہیں کیا اس پہ خوش ہوتے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ بڑے اچھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یوں تعریفیں نہیں ہوتی، اور نہ یہ تم اس طرح عذاب سے بچ سکتے ہو بلکہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، اور کہتے ہیں اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کیا وہ تو رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ اے اللہ آپ کے نبی نے آ کر ہمیں دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ آپ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق ہمیں نواز دیجئے اور قیامت کے ہمیں رسوا نہ کیجئے، کیونکہ آپ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ اللہ کی نظر میں سب عمل کے لحاظ سے برابر ہے۔ پھر جن لوگوں نے ہجرت کی، گھروں سے نکال دیے گئے، میرے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے جہاد کیا، شہید کر دیے گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ جو کافر چلتے پھرتے ہیں دنیا میں، تو اس سے آپ دھوکے میں نہ آ جانا کہ شاید اللہ ان سے راضی ہے، انہیں پکڑتا نہیں، انہیں کچھ کہتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں تھوڑا سا ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ کے ہاں سے مہمانی بھی ہوگی۔ اور جو اہل کتاب ہیں اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور قرآن کریم پر ایمان لائیں، اور جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی ان پر ایمان لائیں، اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کی آیات کو نہ بیچیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے آئیں، بے شک پہلے یہ کافر تھے لیکن اب ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے ہاں یہ بھی اجر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں حکم جو ہیں وہ 4 ہیں، اور 4 بڑے مختصر سے لیکن بڑے ہی فضیلت والے حکم ہیں۔ فرمایا ایمان والو اسبرو، صبر کیا کرو، وصابرو، میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، ورابطو، رباط، رباط کا معنی ہوتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ جس طرح ہمارے ملک میں رینجرز کا محکمہ ہے، ان کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، تو جو سرحدوں پر حفاظت کے لیے جاتا ہے وہ ایک رات بھی اگر وہ پہرا دے دیتا ہے تو اس کا وہ پہرا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور رباط کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے پھر نماز کے انتظار میں رہنا، اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ اور چوتھا کام واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا۔ آگے سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ دیکھو تم سب مرد ہو چاہے عورت، تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، پھر تمہاری ماں بھی ایک ہی ہے کہ حضرت حوا ہے، تم سب آپس میں بہن بھائی ہو کیونکہ آدم کی اولاد ہو۔ پھر فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم لوگوں سے اپنے کام نکلواتے ہو، اور رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھو۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنا ہے، اس میں یتیموں کے مال میں گڑبڑ نہیں کرنی، نہ اسے کھانا ہے اور نہ یتیموں کا نقصان کرنا ہے۔ یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ یتیم کے حصے میں مثال کے طور پہ 10 مرلے جگہ آئی ہے، اور وہ جگہ اس کے حصے میں آتی ہے، مثلا ڈی ایچ اے میں آتی ہے، لیکن وہ جب بچہ جوان ہوا تو اس کے وارثوں نے اسے کہیں اور جگہ دے دی اور یہ جگہ خود رکھ لی، تو اس بیچارے کا تو نقصان ہوا۔ یا اچھی بکریاں خود رکھ لیں، کمزور بکریاں اس کو دے دی، تو اللہ کہتے ہیں یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔
پھر اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے تم نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے تم ولی بن کے رہو، اور باقی عورتیں جو ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 بیویاں کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر بے شک ایک ہی بیوی رکھو، اور یا اس کے ساتھ باندیاں بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نکاح کرو گے تو مہر خوشی کے ساتھ، حق مہر خوشی خوشی دو، اور اگر بیوی معاف کر دیتی ہے تو اس میں پھر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی پیسے کو مزے لے لے کے کھاؤ۔ اور یتیم کے حوالے جب مال کرنا ہے تو پہلے تسلی کر لو کہ اس کو مال کی قدر و قیمت آ گئی، اسے زمانے میں چلنا پھرنا آ گیا، اسے خرید و فروخت آ گئی، یعنی اسے پیسے کی قدر و قیمت آ گئی ہے تو پھر اس کے حوالے کرو۔ بے شک وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن بعض لوگ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن دولت کو سنبھال نہیں سکتے۔ بازار میں گئے، کسی نے 10 روپے کی چیز کے 15 مانگ لی، اسے 15 ہی دے دیے، تو جب تک اسے سمجھ نہ آئے اس وقت تک وہ پیسہ اس کے حوالے نہ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ولی ہے، جس نے اس کی پرورش کرنی ہے، گارڈین جو بنتا ہے، اگر وہ مالدار ہو تو یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرے۔ اگر وہ گارڈین فقیر ہے تو پھر اس کے مال میں سے اتنا حصہ لے سکتا ہے جتنا اس بچے پہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی گھر میں اگر 6 افراد ہیں اور ان کے کھانے پینے کے خرچے میں فی فرد جو ہے اگر 5,000 روپے خرچہ آتا ہے تو یتیم کے مال میں سے وہ 5,000 روپیہ کچن خرچ اس کا لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقیوں کا خرچہ 5,000 آتا ہو، اس کے کھاتے سے 10,000 کاٹتا رہے، یہ ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، اور جو عورتیں ہیں ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ پھر فرمایا کہ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارا بھی حصہ بنتا ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو اچھے طریقے سے بٹھانا ہے، کھانا کھلانا ہے، اور اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ بھائی شریعت کے مطابق تمہارا حصہ نہیں بنتا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں نہیں دیا، اگر بنتا ہوتا تو ہم تمہیں ضرور دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے بارے میں یوں ڈرو جیسے تم اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہو۔ یعنی اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ آج میں مر جاؤں تو میرے بچوں کے ساتھ میرے رشتہ دار کیسا سلوک کریں، تو دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ مجھے بھی ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں وہ اصل میں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے اللہ نے حصے بیان فرمائے ہیں کہ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اور اولاد کو کتنا ملے گا، اس طرح شوہر کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں ایسی مشہور ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا پہلو ان کے سامنے نہیں آتا۔ مثلاً اور جی شوہر فوت ہو گیا تو بیوی کو 1/8 ملے گا، بس یہ ایک رٹا لگایا ہوا ہے کہ 1/8 ملے گا۔ یاد رکھیے اگر اس شوہر کی اولاد نہیں تھی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نئی شادی ہوئی ہے اور بندہ فوت ہو گیا، اولاد نہیں ہے، تو جب اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا، 1/4 چوتھائی حصہ۔ لیکن اگر اولاد ہے پھر 1/8 ملے گا، یعنی 8واں حصہ۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو شوہر کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہوگی تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو یہ اس طرح کے حصے جو ہم نے معاشرے میں عموماً نہیں سنے تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس سارے رکوع میں جو خلاصہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ جو وصیت کی گئی ہے اس پہ بھی عمل ہوگا، اور اس سے پہلے مرنے والے کے ذمے جو قرض ہوگا اس قرض کی ادائیگی کریں گے۔ اس قرض میں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو مرنے والے کے ذمے وہ حق مہر قرض ہے، وہ قرض بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو وصیت ہے اس وصیت پہ عمل ہوگا۔ اب جو مال بچے گا وہ مال پھر ان حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسرے رکوع میں کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں یعنی بد کردار ہوں اور گواہ بھی مل جائیں، یعنی 4 گواہ مل گئے کہ واقعی بد کرداری انہوں نے کی ہے اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان کو گھر میں قید کر دو، یا تو یہ مر جائیں گی یا اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرما دیں گے۔ تو 18ویں پارے میں سورہ نور نازل کر کے اللہ نے پھر اس کا حکم بیان کر دیا کہ جو شخص
بدکاری کرے، چاہے عورت ہو یا مرد، اگر 4 مردوں نے ان کو دیکھ لیا اور وہ گواہی دے رہے ہیں تو اگر یہ شادی شدہ تھے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر یہ کنوارے تھے جو بھی کنوارا ہوگا اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اگر مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جس کو آج کل ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوب سزا دی جائے گی۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے حد مقرر نہیں ہے، حد نہیں ہے، حالات کے مطابق قاضی جو فیصلہ ان کے حق میں کر دے، کیونکہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو جلایا بھی گیا ہے، بعض لوگوں کے اوپر دیوار گرائی گئی ہے، بعض کو پہاڑ سے دھکا دے دیا گیا ہے، مختلف سزائیں ایسے لوگوں کو دی گئی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جس سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا اور اس نے فوراً توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر برا کام کرنے کے بعد توبہ نہیں کر رہا اور اب موت سامنے نظر آ گئی، یعنی فرشتے نظر آ رہے ہیں یا سانس اکھڑ رہا ہے، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اس موقع پر اگر کافر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کی کوئی ادا پسند نہ ہو، ایک عادت پسند نہیں، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر خیر رکھی ہو۔ مثال کے طور پہ ماں باپ نے رشتہ کر دیا خاندانی لوگ سمجھ کر، اب لڑکا کہتا ہے جی اس کا جو کلر ہے، رنگ ہے، مجھے پسند نہیں، اسے خوبی مطلب نہیں اچھی لگی ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ کالا کیوں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں رب نے کوئی اور خیر رکھی ہو، مثلا اسی عورت کی قسمت کی وجہ سے آپ کو دولت زیادہ ملے، یا اس میں سے اللہ آپ کو ایسی اولاد دے جو آپ کے لیے راحت کا سبب بنے، یا ایسی اولاد دے دے جو آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے۔ تو اگر عورت میں ایک خامی ہے تو مرد کو چاہیے برداشت کرے کہ دوسری خوبیاں اللہ نے اس میں رکھی ہوں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کرتا ہوں، تو اب وہ اس سے چیزیں واپس نہیں لے سکتا، کہ اگر ڈھیروں سونا بھی اس کو دے دیا ہے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ واپس اگر لوگے تو گویا آپ اس پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ بد کردار تھی۔ ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ صرف 2 صورتوں میں مرد اپنی چیزیں واپس لے سکتا ہے اپنی بیوی سے طلاق کی صورت میں، یا تو بیوی مطالبہ کرے طلاق کا جسے خلا کہا جاتا ہے، یا بیوی بد کردار ہو تو پھر شوہر اس سے واپس لے سکتا ہے۔ تو اب طلاق دیتے وقت جب مرد اس سے وہ چیزیں واپس لے گا تو یہ گویا الزام لگا رہا ہے کہ وہ بد کردار ہے، اسے اللہ فرماتے تم اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اب آگے وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا اب اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری ماں بن گئی ہے۔ ہاں اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ 4 پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمہاری جو مائیں ہیں وہ تم پہ حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، یہ سب حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تمہیں دودھ پلانے والی جو تمہاری رضاعی ماں ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تمہاری رضاعی بہنیں بن گئی ہیں۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی تمہاری ساسیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ربیبہ، یعنی تم نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کی کوئی بیٹی ہے جو پہلے شوہر سے ہے، وہ آپ کے پاس آئی تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ماں سے نکاح کر چکے۔ لیکن یہاں ایک شرط اللہ نے یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی ربیبہ آپ کے پاس آئی، آپ نے نکاح کیا کسی عورت سے تو اس کے ساتھ پہلے شوہر سے بیٹی آئی، آپ نے دیکھا کہ بیٹی زیادہ اچھی ہے، میں اس سے نکاح کر لوں، اگر آپ نے اس کی والدہ سے ہم بستری نہیں کی تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اگر ہم بستری کر لی ہے تو اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، جو سگے بیٹے ہیں، ان کی بیویوں سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جو بہو بن گئی ہے اب اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں آ جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہو چکا اس سب کو چھوڑ دو، آج کے بعد یہ احکام آ گئے ہیں، لہٰذا اب ان احکام کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔